الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم اب تک آیت نمبر 24 تک پہنچ چکے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد سے جو تعلق تھا وہ انتہائی قریبی تعلق تھا۔ وہ اپنے خواب و خیال تک حضرت یعقوب علیہ السلام سے ڈسکس کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے ایک دن اپنا خواب اپنے والد کو سنایا۔ وہ پیغمبر تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبری کا جو ورثہ تھا وہ ان کے پاس تھا، وہ علم ان کے پاس تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ خواب بڑا بابرکت ہے اور مستقبل کے اعتبار سے تمہارے لیے بہت خوش آئند ہے، لیکن مستقبل چونکہ تمہارا خوش آئند ہے اور تمہارے بھائی اور بھی ہیں دوسرے، اور بھائیوں میں شیطان دشمنی ڈال دیتا ہے، بھائیوں میں شیطان منافرت پیدا کر دیتا ہے، اس لیے یہ مستقبل کے حوالے سے جو تم باتیں ہیں، خوش آئند باتیں، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ لیکن ان کے بھائی طبعاً ایسے تھے کہ انہوں نے اس خواب کو جانے بغیر بھی اس بات پہ ہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام اہمیت دیتے ہیں، ان کی صالحیت کی بنا پر، ان کی جو صالحیت اور اٹھان تھی اسی سے ان کو یہ خطرہ ہو گیا کہ یہ مستقبل میں ان کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ تو انہوں نے بھائیوں نے آپس میں پہلے تو مل کر یہ فیصلہ کیا کہ قتل کر دیں، پھر بالآخر وہ اتفاق اس پہ ہوا کہ نہیں، ان کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ ان کو لے جائے گا۔ بالکل ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس زمانے میں وہ لوگ بحث کر رہے تھے اور اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے، لیکن اس میں سے کسی چیز پہ بھی ان کا اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا۔ جلا وطن کریں تو انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں وہاں طاقت حاصل کر کے اس ملک کے لوگوں کو لے کر ہمارے پاس اوپر چڑھائی نہ کر دیں، اور قید کی صورت میں یہ تھا کہ لوگ ان کے جو ماننے والے ہیں کسی وقت حملہ کر کے ان کو چھڑا نہ لیں، اور قتل اس زمانے میں اتنا آسان نہیں تھا اس سوسائٹی میں۔ بہرحال انہوں نے بھی یہ طے کیا کہ ایک کنویں میں ڈال دیں۔ کنویں سے قافلہ نکلا، اس طرف سے گزرا، اور قافلے میں پانی لینے کے لیے جو سقا آیا اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، اور اس کو انہوں نے اپنے پاس چھپا لیا اور لے جا کے مصر میں بیچ دیا۔ مصر میں جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا، اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگا، اور یہ اگر فائدہ مند ثابت ہوا، واقعی ہم نے جو اس سے امید لگائی ہے وہ پوری ہوئی، تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، یعنی ہم اسے اپنا جانشین بنا لیں گے۔ یہ مصر میں ایک اہم وزارت اور اہم عہدے پر فائز شخص تھا، جس کے کہنے سے مصر میں جو وہ چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں قدم جمانے کی جو ہے وہ موقع عطا فرمایا اور معاملہ فہمی کی تعلیم دی۔ معاملہ فہمی کی تعلیم کس طرح سے دی؟ معاملہ فہمی کی تعلیم حکومتی ایوان میں بھیج کر آن جاب ٹریننگ آپ سمجھ لیجئے کہ دی، ایسی جہاں پہ ایک اگر کوئی وزیر داخلہ قسم کا آدمی ہے یا
کسی اہم ادارے کا سربراہ ہے تو روزمرہ کا معمول ہوتا ہے کہ وہاں وزراء کی نشست ہوتی ہے، سیکریٹریز کی نشست ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، امور مملکت ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارے معاملات ان کے سامنے وہاں پہ آ رہے تھے، اس طرح سے انہیں معاملہ فہمی کی تعلیم عطا فرمائی گئی۔ لیکن جس عورت سے کہا تھا اس کے شوہر نے، عزیز مصر نے، کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے، یعنی اس کو ماں کی طرح سے رکھنا، وہی اس پر ڈورے ڈالنے لگی۔ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ایک عورت کیوں اپنے غلام سے، اپنے ملازم سے اور اپنے بیٹے کی طرح کی عمر کے جوان سے کیوں اپنی خواہش کو پوری کرنے کی دعوت دیتی ہے؟ اس کے پیچھے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اگر اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھیں، آج کا جو زمانہ ہے، اس میں ہم الحمدللہ پوری دنیا کے معاشرت کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہاں زلیخا کا ایک اب زلیخا کا نام آ گیا ہے تو یہ بات بھی واضح کر دیں کہ زلیخا اس کا نام ہے جو بائبل وغیرہ میں آیا ہے، اور وہاں سے اس کا نام لے لیا گیا، ورنہ قرآن مجید اس عورت کا کوئی نام نہیں دیتا۔ اچھا، یہ عورت کا یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ بے وفائی اس نے کی، یا بے وفائی کا ارادہ کیا اپنے مرد سے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ یہ جو ضرورت ہے اس کی، مرد ہو یا عورت، اس کی فطری ضرورت ہے، اور اس فطری ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے کیا ہے جس طرح سے آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے گندم پیدا کی ہے، جس طرح سے خوراک کے دوسرے انتظامات کیے ہیں۔ لیکن آپ کھائیں گے وہ گندم، وہ حلال طریقے سے کما کے لائے ہیں یا حرام طریقے سے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو گندم آپ لاتے ہیں حلال طریقے سے، اگر آپ لاتے ہیں اور پھر پکا کے کھاتے ہیں تو کیا ہے، وہ جائز ہے۔ لیکن وہی گندم حرام بھی ہو سکتی ہے اگر آپ چوری کر کے لائیں، اگر آپ ناجائز طریقوں سے کمائے ہوئے پیسوں سے خرید کر لائیں تو وہی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو یہ جو ضرورت ہے، یہ مرد اور عورت سے ایک جائز نکاح کا تعلق قائم کر کے ہوتی ہے، اور ہر زمانے سے پہلا نکاح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا کس نے کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے کروایا، جنت ہی میں ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد بھی جو بھی نکاح کا یہ طریقہ ہو، جیسا یہ 1450 سال پہلے سے آ رہا ہے، یا اس سے پہلے بھی تھا، آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکاح ہوا تھا، ابو طالب نے پڑھایا تھا آپ کے چچا نے، اور اس سے پہلے بھی ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح بھی جو ہے وہ حضرت ہاجرہ سے ہوا، حضرت سارہ سے ہوا، قطورہ سے ہوا۔ تو کیا طریقہ تھا؟ ایک دوسرے کی سے رضامندی اور سرپرستوں کی رضامندی، بس یہ بنیادی بات ہے کہ جو سرپرست ہیں وہ رضامند ہوں، اور یہ دونوں بھی آپس میں راضی ہوں، اور یہ تعلق اعلان عام کی صورت میں قائم کیا جائے۔ ابتدائے آفرینش سے جب سے مرد اور عورت کا تعلق ہوا ہے، جائز طریقہ یہی رہا ہے کہ سرپرست، آدم اور حوا کے سرپرست اللہ تبارک و تعالیٰ خود تھے، انہوں نے اپنی سرپرستی میں یہ کام کروایا، دونوں کی رضامندی سے، دونوں راضی تھے ایک دوسرے سے، زبردستی نہیں ایک دوسرے پہ تھوپی ہے۔ اور
وہاں جنت میں داخل کر دیا، داخلہ دے دیا، تو وہاں اہل جنت کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی یہاں رہیں گے، بس ان چیزوں کی پابندی، تو وہ سب جائز ہو جاتی ہے۔ اب اس تعلق میں اگر عزیز مصر کا زلیخا سے تعلق تھا، میاں بیوی کا تعلق، تو یہ دونوں کی ضرورت ہے، مرد اور عورت دونوں کی ضرورت ہے، تو جس معاشرے میں بے وفائی کا چلن ہوگا، اس عہد سے، اس سوشل کانٹریکٹ سے، اس محبت کے وفاداری کے تعلق سے، جس معاشرے میں بے وفائی ہوگی یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عورت کو صرف قصوروار ٹھہرائیں کہ زلیخا نے جو ہے وہ بے وفائی کی مرد کے ساتھ۔ آپ صرف عورت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں مرد بھی بے وفا ہے، وہ بے وفائی کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور جب اس کو معلوم ہوتا ہے، یا یہ کہ ایک تو علم ہونا، دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے اس کا ضرورت پورا نہ کرنا، آخر ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جتنا کچھ ہے جیب میں، اسی کو تو آپ تحفہ کریں گے، اسی کو تو نظر کریں گے نا۔ اس میں سے جب کٹوتی ہونا شروع ہو جائے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ انسان ہیں، سینس رکھتے ہیں سارے، تو آپ کو سمجھنے میں کہ بے وفائی ہو رہی ہے۔ تو بے وفائی کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ سکڑ کے رہ جائے، یہ متعدی ہوتی ہے۔ جیسے یہ وبائی مرض کی طرح، جس طرح سے کرونا وبائی مرض کی طرح لگتا ہے، اس طرح بے وفائی بھی وبائی ہوتی ہے، پھیلتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ بڑا پاکیزہ معاشرہ تھا، اس میں صرف ایک زلیخا نے یہ کام کر دیا، وہ بے وفاؤں کا معاشرہ تھا۔ ایک اور بات یہاں پہ میں آج آپ کے سامنے رکھ دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں بہت ذکر کیا جاتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے ہیں لوگ، وہ اس طرح کی باتیں زیادہ وہ کرتے ہیں کہ مثلاً ایک عورت سے اگر مرد اس کا یہ مطالبہ کرے کہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے، تو وہ اگر اس ضرورت کو پورا کرنے سے انکار کرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ رات بھر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں اس عورت پر۔ اچھا، یہ یک طرفہ طور پر بتا دی جاتی ہے، یہ بات ظاہر ہے یک طرفہ طور پر ہی کہی گئی ہے۔ اب اس بات کو وہ میرا جسم میری مرضی والے لوگ، یہ کیا بات کی؟ ہماری مرضی، کبھی ہمارا دل نہیں چاہ رہا؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام جب بات کرتا ہے مرد اور عورت سے، تو وہ ایک باحیا معاشرے کے افراد و خواتین سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر عورت سے کہا ہے کہ مرد مطالبہ کرے، تو مرد کی طبیعت میں مطالبہ ہے، عورت کی طبیعت میں ہچکچاہٹ ہے، وہ مطالبہ نہیں کرتی، ضرورت اور خواہش کے باوجود وہ منع، اس کی فطرت میں منع کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث، اللہ اور رسول اس فطرت اور اس حیا کا لحاظ کرتے ہیں، اس لیے یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی تمہاری بیوی تم سے یہ مطالبہ کرے تو تم اگر اس کا مطالبہ پورا نہ کرو تو فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے رہیں گے، یہ نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کہ یہ حیا کے خلاف ہے، لیکن مطلب یہی ہے کہ دونوں طرف ہے۔ اگر کوئی
مرد بے وفائی کرتا ہے، اگر کوئی مرد اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا عورت کی، تو فرشتے اس کو بھی رات بھر لعنت بھیجتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم رات کا کام، رات کی ضرورت پوری نہیں کرو گے تو دن میں کیا ہوگا؟ تم کو تصور ہے کہ کتنی خرابی پیدا ہوگی؟ عورت کے کردار میں، مرد کے دونوں طرف برابر خرابی پیدا ہونے کا امکان ہے. خرابی پیدا ہوگی، خرابی پیدا ہو چکی تھی، ورنہ قدرتی طور پہ جو لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں اپنی ضروریات سے، وہ اس طرح سے جگہ جگہ پھر منہ نہیں مارتے. تو یہ بات یہاں آج انتہائی اہم میں نے سمجھی کہ آپ کے سامنے اس کو پوری ہمت اپنی جمع کر کے آپ کے سامنے اس کو رکھوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم اپنی اولاد کو بھی مجھے دینی چاہیے، اور تمام اہل ایمان تک یہ سینس پہنچنا چاہیے کہ معاشرے میں خرابی کی اس حد تک پہنچ جانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور کس طرح سے ہم ان وجوہات کو سے بچتے ہوئے اپنے معاشروں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ آپ اتفاق کریں گے ان باتوں سے. اگر آپ اختلاف کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ کے لیے موقع ہے. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا آپ کسی بات سے پہ اختلاف کرنا چاہیں تو اس کو ضرور اپنے کامنٹس میں شامل کریں. میں یا تو اس کا وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا یا اس سے رجوع کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.